ہوش ربا مہنگائی کے بعد اشیاء ضروریہ کی قلت، حکومتی گڈ گورننس کے دعوے شرما گئے۔ عام مارکیٹوں میں مہنگی چینی، آٹے اور گھی کے ستائے شہری، یوٹیلیٹی سٹور سے بھی مایوس واپس۔ شہر کے بیشتر سرکاری سٹوروں پر چینی، آٹا اور سستا گھی نایاب۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں خواب خرگوش میں، حکومتی نمائندوں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ عوام ناجائز منافع خوروں کے حوالے، کنٹرول اور مانیٹرنگ نہ ہونے سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر۔ مقامی مارکیٹوں میں آلو اور پیاز 90 روپے، ٹماٹر 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 11 روز میں فی درجن قیمت 17 روپے اضافے سے 159 روپے کی تاریخی بلندی پر۔ مرغی کا گوشت مزید 13 روپے مہنگا ہو کر 233 روپے کلو ہو گیا۔ پنجاب حکومت آٹے کی قیمتوں کے کنٹرول میں ناکام۔ صورتحال معمول پر لانے کے لیے وفاق سے 7 لاکھ ٹن گندم درآمد کی اجازت مل گئی۔ 1800 روپے من کے حساب سے درآمد کی جانے والی گندم مارکیٹ میں سبسڈی کے بعد 1400 روپے فی من کے حساب سے فروخت کی جائے گی۔ کھانے پینے کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بری خبر، پی ایف اے نے سالانہ لائسنس فیس میں 70 سے 100% تک کا اضافہ کر دیا۔ ویری اسمال مینوفیکچرنگ یونٹ کے لائسنس کی فیس 8000، ہول سیل کاروبار میں مساوی کیٹیگری کے لیے فیس 800 روپے ہوگی۔ فوڈ کاروبار لائسنس مینوفیکچرنگ یونٹس، ریٹیلرز اور ہول سیل ڈیلرز کے تحت جاری ہوگا۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں، ملکی سیاسی منظرنامے پر بے چینی کے سائے بڑھنے لگے۔ جاتی امرہ میں مریم نواز کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیگی قیادت کے خلاف غداری کے مقدمات سمیت حکومتی انتقامی کارروائیوں اور ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں احسن اقبال، محمد زبیر، رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید اور مریم اورنگزیب شریک ہوئے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے بڑے جلسے کی تیاری، سردار ایاز صادق اور پرویز ملک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ سمیع اللہ خان، سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر شامل۔ منتظمیہ کمیٹی کے سربراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دعویٰ کیا کہ کورونا کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، حکومت عدالتی حکم حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ لیگی رہنما کا گجرانوالہ میں پہلے جلسے کی کامیابی کا بھی پیشگی دعویٰ۔ اپوزیشن سے کورونا وبا پھیلنے کے خدشات کے سبب جلسہ نہ کرنے کی اپیل۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑے اجتماعات کے لیے ایس او پیز کی تیاری کا عندیہ۔ قومی رابطہ کمیٹی میں تجاویز زیر غور لانے کا بھی عندیہ۔ بولے اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرے، جمہوریت کے نام پر قانون نہیں توڑنے دیں گے۔ اسد عمر نے پنجاب میں عثمان بزدار کے قلعے کو مضبوط قرار دے دیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی حکومت مخالف تحریک چلانے پر اپوزیشن کو وارننگ، کہا ملک میں کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے، خبردار کر رہا ہوں، سب کان کھول کر سن لیں، اپنی کارکردگی سوچیں ورنہ داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بولے وزیر اعظم اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے، انہوں نے کل بھی جواب دے دیا۔ مریم اورنگزیب دونوں نااہل ہو چکے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس بار ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہوگا۔ مزید کہا نواز شریف سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بنا کر لندن چلے گئے۔ وفاقی وزیر کا کابینہ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے خلاف ووٹ دینے کی غلطی کا بھی اعتراف۔ غیر قانونی پلاٹس الاٹ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ تفتیشی آفیسر نے احتساب عدالت کے باہر نوٹس آویزہ کر دیا۔ نوٹس سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کے باہر بھی آویزہ، نوٹس لندن بھی ارسال کیا جائے گا۔ سلمان شہباز جان بوجھ کر روپوش ہیں، ملزم 13 اکتوبر کو اپنے دفاع کے لیے عدالت میں پیش ہوں۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو مفرور قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز۔ احتساب عدالت کے حکم پر پاکستان اور بیرون ملک سلمان شہباز کی رہائش گاہ کے باہر اشتہار آویزہ۔ نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کیس کا نیا موڑ، سی سی پی او نے احتجاج میں شامل لیگی کارکنوں کی گاڑیاں پکڑنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ ایکسائز نے لاہور پولیس کو 40 گاڑیوں کا ڈیٹا فراہم کر دیا، کارروائی جلد کی جائے گی۔ پنجاب پولیس میں اہم تعیناتیاں، ڈی آئی جی سرفراز فلکی سی او گجرانوالہ تعینات، ڈاکٹر انعام وحید ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری،
شارق جمال DIG ٹیلی کمیونیکیشن، ڈاکٹر محمد عابد خان DIG پیٹرولنگ، عمران محمود DIG ٹریفک اور منیر مسعود مارک DIG انویسٹیگیشن مانیٹرنگ تعینات کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کا آثار قدیمہ اور فروغ سیاحت کے لیے اہم اقدام، شاہی قلعہ اور مہلکہ عمارتوں کے تاریخی نقوش کی بحالی کے لیے فرانس کے تعاون سے جلد کام کے آغاز کا فیصلہ۔ 3 ارب 65 کروڑ کی تخمینی لاگت کے منصوبے پر 3 ارب 60 کروڑ دوست ملک خرچ کرے گا۔ حتمی معاملات پر اتفاق کے بعد وارڈ سٹی اتھارٹی اور فرانسیسی وفد میں MOU سائن ہوگا۔ سستے مکانوں کی تیاری کے لیے اہم پیش رفت، نجی شعبے کو بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت کام کرنے کی اجازت۔ نجی شعبہ سستے مکانوں پر مشتمل ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کر سکے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے LDA کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جوائنٹ وینچر کی اجازت مل گئی۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں مالی بحران، نئے اور جاری منصوبوں کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ PND بورڈ کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی 5 اور اسپیشلائزڈ اینڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن نے 12 ارب روپے کی مزید ڈیمانڈ کر دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے دونوں محکموں کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری طلب۔ ترقیاتی کاموں کا معائنہ اور منصوبوں پر جاری کام کی رفتار کا جائزہ اب ڈرون کے حوالے۔ پنجاب حکومت کا اربن یونٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے 1 کروڑ کے ڈرون کی خریداری کا فیصلہ۔ قومی خزانے سے خریدا جانے والا ڈرون سیٹلائٹ تصاویر اور ڈیٹا حاصل کر سکے گی۔ حکومتی عدم دلچسپی اور صفائی کمپنی کی غیر ذمہ داری سے شہر کے وسط میں کچرے کے ڈھیر۔ LWMC نے عرفہ کریم ٹاور 2 کی تعمیراتی سائٹس پر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا۔ غیر قانونی طور پر منصوبے کی اراضی ڈمپنگ سائٹ کے طور پر استعمال کرنے سے علاقے میں تعفن، گزرنے والوں اور مکینوں کے لیے سانس لینا تک دشوار۔